بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ القدیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ جواباً کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سنو آگاہ ہو جاؤ، وہ خود فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس حقیقت کا انہیں شعور نہیں، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، سنو آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، ان سے الگ ان کی نشست ہوتی ہے، قالوا انا معکم، اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم ان لوگوں سے مذاق کرنے والے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، ان آیات بینات میں کافروں منافقوں کے حال کو بیان فرمایا گیا، جن کا ظاہر اور تھا، باطن اور تھا۔ اس ظاہر اور باطن کے تضاد کی وجہ سے ان کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کی رٹ لگاتے ہیں، اپنے آپ کے مسلمان کہلانے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن در حقیقت یہ اسلام کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اندر کھاتے، اور ان کے دل
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار نہیں، بلکہ ہر وقت ان کے دلوں میں عداوت، نفرت جیسی آگ جلتی رہتی ہے، تو ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ دلی طور پر مریض ہو چکے ہیں، اور جوں جوں وقت بڑھتا چلا گیا تو ان کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ فرما دیا، تو مسلسل جھوٹ جو بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تو انہی منافقین کے حال کو یہاں بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دوغلے لوگ ہیں اور دوغلی پلیسی پر عمل پیرا ہیں۔ کیوں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کس طرح ان کا فساد پھیلانے کا انداز کیا تھا؟ یہ منافقین یہ کیسے فساد کرتے تھے؟ یا تو اس طرح کہ مسلمان تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اور حضور کے صحابہ مسلمانوں میں گھسے رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کی مجالس ہوتی تھیں، بیٹھتے اٹھتے تھے، اور رازدارانہ گفتگو بھی ہوتی تھی، یہاں سے سنتے اور اٹھ کے چلے جاتے۔ جو پکے کافر تھے، ان کے بڑے تھے شیطان جنہیں کہا گیا، ان کے پاس جاتے تو وہ ساری رازدارانہ گفتگو انہیں جا کر بیان کر دیتے، اور جلتی پر تیل کا کام کرتے، فتنہ فساد کو ہوا دیتے، اور جس کی وجہ سے خون ریزی ہوتی، آپس میں فساد برپا ہو جاتا۔ یا بظاہر یہ کلمہ پڑھتے تھے اور حقیقت میں یہ شریعت کا مذاق کرتے تھے، جس طرح اگلی آیت میں بیان بھی فرمایا گیا، ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ منافق لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا، تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، دیکھا نہیں ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی طرح، ہم آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کے موسم میں حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اور میدان کارزار میں جا کر تمہاری طرح جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو جب حضور کے صحابہ سے ملتے، ان کے پاس بیٹھے ہوتے، تو کہتے آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہاں سے اٹھتے اور اپنے بڑے شیطانوں کے پاس جاتے جو پکے ٹھکے کافر تھے، اور ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے تھے، تو وہاں جا کر کہتے کہ یار اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بھائی تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری مجبوری تھی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو جب ان کی یہ حالت تھی کہ اندر سے اور تھے باہر سے اور، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انہیں کہا بھائی یہ کیا کرتے ہو تم، ادھر بھی ہو اور ادھر بھی، ہمارے پاس بیٹھتے ہو تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہو تو کہتے نہیں ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ جب حضور کے صحابہ انہیں یہ بات ارشاد فرماتے کہ یہ فساد نہ پھیلاؤ، ایسی شرارتیں مت کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو سارا کچھ یہ اصلاح کی خاطر کر رہے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان کی منافقانہ چال کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ خود فسادی ہیں، بظاہر اصلاح کا نام لیتے ہیں لیکن در حقیقت یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ فتنہ انگیز لوگ ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصلاح کے نام پر فساد پھیلانا یہ بہت بڑا برا کام ہے۔ نہ اس زمانے میں ان لوگوں کی کمی تھی
نہ اس زمانے میں ان لوگوں کی کمی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، برائی کر کے اچھائی کا نام دیتے ہیں، اور آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو توحید کا نام لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھائی کو برائی کا نام دیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اصلاح کے نام پر فتنہ و فساد پھیلانے والے لوگوں کی، شر پھیلانے والے لوگوں کی نہ اس دور میں کمی ہے نہ اس دور میں کمی ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا گیا منافقوں سے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے، یہاں لوگوں سے مراد کون ہیں؟ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں الناس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک صحابہ ہیں۔ تو گویا کہ منافقین سے فرمایا گیا کہ اے منافقو ایمان لاؤ اس طرح جس طرح میرے نبی کے پاک صحابہ ایمان لائے، جنہوں نے اپنے تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیے، جن کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق تھا اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اور جن کا باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دھڑکتا تھا۔ تو ایمان ایسے لاؤ جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے۔ تو اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ درس دیا گیا کہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ایمان ہے یہ تمہارے لیے کسوٹی اور معیار ہے، ان کا ایمان تمہارے لیے کسوٹی اور معیار ہے۔ جو ان کے طرز عمل پر چلے گا، ان جیسا ایمان لائے گا، وہ صحیح معنوں میں مخلص مومن مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ تو معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا کہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بے وقوف نہیں، اے خبیثو پلیدو تم بے وقوف ہو، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ تو صحابہ کرام کی عظمت شان بیان فرمائی گئی، اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان کیا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کوئی دوسرا فرد اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور میرے نبی کا صحابی، حضور فرماتے ہیں میرا صحابی 1.25 سیر جاؤ خرچ کرے تو تمہارا اود پہاڑ جتنا سونا نبی علیہ السلام کے صحابی کے 1.25 سیر جاؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ ادھر سونا اور وہ بھی اود پہاڑ جتنا، اور ادھر جاؤ اور وہ بھی سیر یا 1.25 سیر، تو فرمایا تمہارا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے نبی کے صحابی کہ 1.25 سیر جاؤ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی
عظمت شان کو بیان بھی فرمایا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں پر انگلی اٹھانا، ان پر طعن و تشنیع کرنا اور ان کو بے وقوف کہنا یہ منافقوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آج جو لوگ بڑے دھڑلے سے بیٹھ کر چوکوں میں کھڑے ہو کر بیٹھکوں پہ بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی باقی نہیں بچا تھا، اسلام پر کوئی قائم نہیں رہا تھا، تو یہ منافقانہ چال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر انگلی اٹھانا۔ تو صحابہ کے خلاف بکواس بازی، طعن و تشنیع یہ کسی مومن مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں ان کی منافقانہ چال کو مزید بیان فرمایا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب یہ تنہائی میں اپنے بڑے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ ان 3 آیات بینات میں منافقوں کی منافقانہ چال اور ان کے منافقانہ طرز عمل کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور منافقت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پکے غلام حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چل کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔